اب خدا نخواستہ وہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو کے گناہ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری والدین کی ہے کہ شادی کی جائے ایسی خاتون سے جو نیک اور صالح ہو، دیندار ہو۔ جس طریقے کا بیج بویا جاتا ہے ویسے ہی پھل جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے اوپر جو ان کے اولاد کے حقوق ہیں اس کو بیان کروں گا۔ عام طور پر یعنی آپ میرے پروگرام میں بھی اور مساجد میں ہر جگہ آپ والدین کے حقوق کے اوپر تو گفتگو سنتے ہیں کہ ان کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کم بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا میں آج آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا مختصر وقت میں کہ اولاد کے حقوق بیان کروں۔ ناظرین، اس لیے کہ آج جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، کل یہ بڑا ہوگا، شادی کرے گا، اس کی اولاد ہوگی، بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، جاب کرے گا، معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کرے گا۔ تو لہذا جس طریقے کا بیج بویا جاتا ہے ویسے ہی پھل جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ تو لہذا جب انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے تو جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے، اس کا ایک کردار ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہر فرد کو، معاشرے کے ہر فرد کو جو ہے نفع پہنچتا ہے۔ ناظرین، اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کچھ حقوق ہیں جو اولاد کی پیدائش کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن کچھ حقوق ہیں جو اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے ایک شخص، ایک مرد کا، کہ اس کو چاہیے کہ وہ نیک صالح عورت سے نکاح کرے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو، لیکن اس کے لیے نہ وہ خود نیک بننا چاہتا ہے، نہ نیک ماں ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے، نہ یعنی ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے کہ جو نیک اور صالح ہو۔ اب جب خاتون اگر نیک اور صالح نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں تو پھر کہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے اکابرین، اولیاء کرام، بڑے بڑے انسان، وہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو سب سے پہلا بنیادی یعنی ایک مرد کو کیا چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق پورے کرنے کے یعنی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک نیک خاتون سے نکاح کرے اور اچھی نیک صالح عورت سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے تنکح المرأۃ باربعین، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے۔ عام طور پہ لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف فلحسنھا ولجمالھا، کہ وہ عورت کا حسن اور جمال دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ولحسبھا ولنسبھا، کچھ لوگ جو ہے حسب نسب دیکھتے ہیں۔ یہ جو عیسائی ہے نا، نصارہ کے ہاں صرف و صرف دیکھا جاتا ہے کہ عورت خوبصورت کتنی ہے، بس اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ پھر ولحسبھا ولنسبھا، حسب اور نسب یعنی اس کا خاندان کیا ہے، اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس قوم سے ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہودی عام طور پر ایک عورت کے اندر یہ خوبی دیکھتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ ولمالھا،
کہ تیسری چیز کیا ہے عورت سے نکاح کرنے کے لیے کہ وہ عورت مالدار ہو. تو مالداری کو دیکھا جاتا ہے. تو عام طور پر یہ جو روش ہے یہ ہندوؤں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہندو خاتون دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانے کی خاتون ہو, اس کے ذریعے سے مال حاصل ہو جائے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور چوتھی چیز کیا ہے وَلِدِينِهَا, اور چوتھا کیا ہے کہ اس کو اس کی دینداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جائے. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دینداری کو ترجیح دو, دینداری کو ترجیح دو. آج کا مسلمان, اس کو عورت حسین بھی چاہیے, اس کو حسب نسب والی بھی چاہیے, اس کو مالدار بھی چاہیے, بس دیندار نہیں چاہیے. یعنی دینداری نہیں چاہیے, باقی تین چیزیں چاہیے اس کو. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب عورت دیندار نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے ایک نیک صالح اولاد کو جنے گی اور اس کی تربیت کرے گی؟ وہ کہاں سے تربیت کرے گی؟ تو لہذا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شادی کی جائے ایسی خاتون سے جو نیک اور صالح ہو, دیندار ہو. پھر دوسرا کہ اور خود جب آدمی کمانا شروع کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے, اس کو خود بھی نیک صالح ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک صالح ہو تو اس کو خود بھی نیک صالح ہونا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر, اور آ کر اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ جو بیٹا ہے میرا یہ بڑا بدتمیز ہے اور اکثر میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اس کا جو رویہ ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو کہا کہ بھئی تم کیوں نہیں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتے, کیوں ان کو تنگ کرتے ہو, کیوں ان کو پریشان کرتے ہو, اور یہ تم سے اتنے تنگ ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کو کہا کہ آپ یعنی مجھے یہ تو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے حقوق کو پورا کرنا ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا میرے حقوق کو پورا کیا؟ تو حضرت عمر بڑے پریشان, پوچھا ہاں کیا تمہارے کیا کیا اس نے؟ کہا کہ سب سے پہلے تو جو میری ماں ہے وہ تو انتہائی درجے جو ہے اس کو جاہل عورت ہے اور بدتمیز ہے, اور وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتی ہے, مارتی ہے, تنگ کرتی ہے, اس نے میری کوئی تربیت نہیں کی, تو اس نے شادی ایک ایسی عورت سے کی. اور دوسرا کہا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ خود اس کی کیا تربیت ہوئی ہے کہ اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ تو عمر نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام جعل ہے. جعل تو جعل ہوتا ہے ناظرین عربی زبان میں یہ گندگی ہوتی ہے نا, گندگی کے کیڑے کو جعل کہا جاتا ہے. تو کہا اس نے میرا نام جعل رکھا ہے. اور حضرت عمر نے کہا کہ اس شخص کو کہ یہ بچہ بالکل صحیح کہتا ہے کہ تم نے تو اس کی تربیت ہی نہیں کی, تم نے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا, زیادتی کی ہے, تو اب جو بیج بویا ہے وہی تم کاٹ رہے ہو. ناظرین آتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر, اور اس نے آ کر کہا کہ جی میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے, ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا ہے, اور آج تو اس نے حد کر دی کہ اس نے مجھے مارا. تو ان بزرگ نے اس بچے سے کہا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا, تم اپنے والد کو کیوں تنگ کرتے ہو اور تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو پوچھا کہ تم لوگ کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو کہا کہ کھیتی باڑی کرتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ جی جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ میرا باپ گالیاں دیتا ہے, وہ مجھے بھی گالیاں دیتا ہے, ان جانوروں کو بھی گالیاں دیتا ہے, ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے, اور جب جانور کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی ان کو مارتا ہے, اور پھر میں جب بڑا ہونا شروع ہوا تو مجھے بھی مارتا ہے یہ. تو لہذا اب میں بڑا ہو گیا ہوں, اب میرا باپ جو ہے یہ بھی غلطیاں کرتا ہے, یہ بھی کام ٹھیک نہیں کرتا, تو یہ تو جب اس کا سلوک ہمارے ساتھ ایسا ہے, جانوروں کے ساتھ ایسا ہے, تو اب اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. تو ان بزرگ نے اس کے والد کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھا تم نے جو بویا تھا وہ آج تم کاٹ رہے ہو, تم اس کو گالیاں دیتے تھے, تم نے اس کی تربیت نہیں کی, اس کے سامنے گالیاں دیتے تھے, اس کو مارتے تھے, جانوروں پہ ظلم کرتے تھے, تو آج وہی تمہارا یعنی یہ آئینہ بن کر تمہارا عکس تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودانی و ینصرانی و مجوسانی, کہ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں, نصرانی بناتے ہیں, موجوسی بناتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو کہ جیسے جانور جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان اور جو ناک اور یہ چیزیں کٹی ہوئی نہیں ہوتی, وہ ساری کی ساری صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے اندر نسخ پیدا ہوتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کو تبدیل نہیں کرتا، تو ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت اسلام پر، فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو کوڑا کاغذ ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا تو کوڑا کاغذ ہے، اب آپ اس کے اوپر کوئی اچھی تصویر بنائیں، کوئی اچھی پینٹنگ بنائیں، یا کوئی اچھی تحریر، یا اس کے اوپر ایسی کاٹم پیٹم مار مور کے جو ہے اس کو کھڑا کر کے رکھ دیں۔ تو لہذا سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کو خود نیک اور صالح ہونا ہے، اور نیک اور صالح عورت سے نکاح کرنا ہے، اور آپ کی انکم بھی حلال ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے بیج بوتے ہیں، اور بیج بونے کے بعد آپ اس کو پانی صاف نہیں دیتے، کھاد صحیح نہیں دیتے، اس کو لک آفٹر نہیں کرتے، تو وہ پھل اچھا پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ شادی کریں، آپ کی انکم جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، آپ خود بھی حلال کھائیں، اپنی بیوی کو بھی حلال کھلائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ تو سب سے پہلی بات خود نیک ہوں، نیک عورت سے نکاح کریں، حضور نے فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب عورت پیگنٹ ہو جائے، اچھا اب نکاح کے بعد پیگننسی تو 90% لوگ تو بچے ہوتے ہیں نا، تو اب کیا ہو، اب یہ ہو کہ دعا مانگنا شروع کر دیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور نیک لوگوں کے امام ہوں۔ تو آپ کیا ہے، آپ اور میں، ہم سب جب ان کی بیویاں پیگنٹ ہو جائیں تو وہ خود بھی اور ان کی مائیں بھی کیا کریں، دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب جب پیگننسی ہو گئی ہے تو اب کیا ذمہ داری ہے، اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیگننسی کا خیال رکھا جائے، اور عورت اس کا خیال رکھے، مرد اس اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ جب خاتون پیگننٹ ہو جائے تو اس کو زیادہ لک آفٹر کرے، اس کی خوراک کا، اس کی جو ہے وہ صحت کا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ اور جس وقت عورت پیگننٹ ہوتی ہے، اگر اس وقت میں اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور اس کو ذہنی تشدد نہ کیا جائے، اور اس کو ذہنی طور پر یعنی ایسا ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ پرسکون ہو، اور اس کو ذہنی سکون اور راحت دی جائے، تاکہ اور اس کو اچھی خوراک دی جائے۔ وہ جب اچھی خوراک کھائے گی ناظرین، تو وہی خوراک اس بچے کی خوراک بنے گی۔ ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں بالکل کمزور سے، پری میچور بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ بالکل کمزور ہیں۔ کہتے ہیں العقل السلیم فی الجسم السلیم، عربی میں کہتے ہیں کہ عقل سلیم، مضبوط عقل جو ہوتی ہے وہ جسم سلیم، مضبوط جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب آپ جیسی اس وقت جب عورت پیگنٹ ہو تو وہ دودھ کا استعمال کرے، دہی کا استعمال کرے، ڈرائی فروٹ کھائے، بادام کھائے، فش کا استعمال کرے، فروٹ کھائے، ویجیٹیبلز کھائے، ہیلدی فوڈ کھائے، ہنی کھائے، کھجوریں کھائے، اور پھر اپنا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اب یہ تو پیدائش سے پہلے ہو گیا کہ بھئی دعا کرے، خوراک کا خیال رکھے۔ اب جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا جائے گا، سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اس کے کانوں میں اذان دی جائے، اور اس کو تحنیک، جس کو گڑتی کہتے ہیں، گڑتی دی جائے، تحنیک کی جائے، اور اس کا حقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کے بال کاٹے جائیں، اور پھر اس کا حقیقہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، فلیحسن اسمہ، اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اذان دیں، آپ اس کا حقیقہ کریں، بال کٹوائیں، اور اس کو تحنیک کریں، اس کو غسل دیں، اور پھر اس کی ختنیں کروائیں اگر لڑکا ہے تو، اور پھر اس کے بعد فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نام، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حضرت عمر نے پوچھا کیا نام ہے، کہا جول، کہا جول کوئی نام ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے پیدا ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے کہ یا رسول اللہ بیٹا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا ہاں بھئی کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ کہا حرب نہیں، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑاکو، تو کیونکہ عربوں کے ہاں ایسے نام رکھے جاتے تھے، بہادر۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا تو حسن ہے، یہ تو خوبصورت ہے، اس کا نام حسن ہے۔ پھر دوبارہ پیدا ہوئے، دوسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت علی لے کے آئے، پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ حرب رکھا۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے، یہ بھی خوبصورت ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں آتے ہیں،
اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے رات کو اولاد عطا فرمائی، لڑکا عطا فرمایا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام، اپنے والد ابراہیم علیہ السلام پر رکھتے ہوئے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ابراہیم رکھا ہے۔ تو حضور نے اپنے صاحبزادے کا نام کیا نام رکھا؟ ابراہیم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سب سے خوبصورت نام کون سے ہیں، اچھے نام اللہ کو احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام قاسم رکھا، اور طاہر اور طیب ایک ہی صاحبزادے تھے، ان کے دونوں نام تھے۔ تو کتنے خوبصورت نام رکھے، فاطمہ، زینب، رقیہ، کلثوم، تو یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے۔ تو فرمایا فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، کہ اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَّبَهُ، اور اس کو پھر جب اس کی تربیت کرنا شروع کر دے، فَإِذَا بَلَغَ فَإِذَا أَبْلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے، پہنچ جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، تو اس کو کیا کرے، اس کا نکاح کرائے۔ لیکن یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر فَإِلَّمْ، اگر اس کا نکاح نہیں کرائے، لم يزوجه، تو اس کا نکاح نہیں کرایا، فَأَصَابَ اسمن، تو اگر اس بچے نے، لڑکے اور لڑکی نے کوئی گناہ کیا، ان سے کوئی زنا ہو گیا، تو فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا گناہ اس کے والد کے اوپر ہوگا۔ رشتے آئے جا رہے ہیں، آپ نہ کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا انتظار ہے، اور جو ہے اب خدا نخواستہ وہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو کے گناہ کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب اولاد ہو گئی، اچھا نام رکھیں، اس کا حقیقہ کریں، تحنیک کریں، کان میں آدان دیں، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ساری چیزیں کریں، اور پھر اس کی اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ اور ماں کا یہ بنیادی حق ہے اولاد کے اوپر کہ وہ اس کو اپنا دودھ پلائے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی صحت کا پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو پھر کسی دودھ پلانے والی کو رکھے۔ اس زمانے میں تو یہ جو پاؤڈر ملک یا دوسرے دودھ تو نہیں ہوتے تھے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا تھا، تو یہ جو بکری کا دودھ ہو گیا، گائے کا دودھ ہو گیا، اونٹنی کا دودھ ذرا ہیوی ہوتا ہے، تو بچہ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتا تھا، تو ایک دوسری خاتون کو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، تو لہذا اب خود نہیں پلا سکتی تو وہ اس کو دودھ پلانے والی رکھے، اور 2 سال تک اس کو، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ تو ناظرین، اب جب 2 سال ہوتے رہیں، تربیت، اخلاقی تربیت، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ آتا ہے حدیث میں سب سے پہلا لفظ، بچہ اگر اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ان کو لفظ اللہ سکھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، اور پھر بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کے بستروں کو جدا کر دیں۔ حضور نے فرمایا ان کے بستروں کو جدا کر دو، اور ان کو اب نماز کی تلقین کرو۔ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو سختی کرو، ان کے اوپر سختی کرو، تاکہ وہ نماز کی پابندی ان کے اندر آئے۔ تو لہذا ناظرین، یہ بنیادی طور پر اولاد یعنی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر یہ کیا زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرے۔ اعدلوا فی اولادکم هو اقرب للتقوی، کہ اپنی اولادوں میں انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ انصاف کیا کہ بھئی آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو موٹر سائیکل لے کے دی ہے تو دوسرے بیٹے کو بھی لے کے دیں۔ اگر آپ نے بڑے بیٹوں کو آپ نے کچھ ہدیہ دیا ہے تو بیٹی کو بھی دیں۔ بیٹی بیچاری دیکھ رہی ہے، بیٹی کو کچھ نہیں دے رہے، ایک ہی بیٹے کو دیے جا رہے ہیں، چھوٹوں کو کچھ نہیں دے رہے، اور بڑا جو ہے وہ ہر چیز پہ قابض ہوا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے بڑوں کے ساتھ، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اور یہ تو صرف دینے کے حوالے سے ناظرین، محبت کے حوالے سے بھی ہے کہ باہمی محبت کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے، کہ جتنی محبت آپ اپنے چھوٹے سے اپنے بڑے سے کرتے ہیں، وہ بیچارہ بڑا ساری محبتیں لے جاتا ہے، چھوٹا اس اور لے جاتا ہے۔ جو بیچ کے جیسے مجھ جیسے ہوتے ہیں، جو بیچ کے ہوتے ہیں، وہ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بیچ کے بچوں کے اوپر بھی نظر کرم ہونی چاہیے، محبت شفقت ہونی چاہیے۔ ساری محبتیں، ساری جو ہے وہ الفتیں، ساری لاڈ اور پیار جو ہے وہ بڑے کے حصے میں یا چھوٹے کے حصے میں، بیچارے بیچ والے جو ہے وہ فارغ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بچی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا ناظرین، ہر چیز کے اندر دیکھیں نا، آپ نے اگر ہمارے ایک دوست ہیں، اور میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے بڑے بیٹے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجا
تو میں نے کہا نہیں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی پرائیویٹ اسکول میں بھیجوں گا، یہ تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، تو لہذا انصاف کریں۔ تو ناظرین پھر جب آپ ماشاءاللہ یہ تربیت کریں گے اپنی اولادوں کی ہر اعتبار سے، وراثت کے اندر بھی آپ نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کریں گے آپ۔ ہاں جو بیٹا آپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے تو آپ اس کو زیادہ نواز رہے ہیں، اور جو خدمت نہیں کرتا آپ اس کو کم نواز رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ انصاف کرنا ہوگا ہر معاملے کے اندر۔ تو لہذا ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جو سب سے اچھا جو تحفہ والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو وہ ادب ہے اور اچھا نام ہے۔ تو لہذا اپنے بچوں کو اچھے نام دیں، ان کو ادب احترام سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔